السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ پچھلی آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ یہودی لوگ جو ہے وہ تورات کو جو تحریف ہو چکی تھی اس میں جو بیان کیا گیا تھا وہ نہیں سنتے تھے، بلکہ جو جھوٹ موٹ کی باتیں ہوتی تھی وہ سن لیتے، یعنی جو ان کو گھڑ کے بیان کیا جاتا وہ سن لیتے۔ یہ عوام کی بات تھی۔ اب جو ان کے پادری تھے، جو ان کے پیر حضرات تھے یوں کہہ لیں، اور حکمران تھے، ان کا وتیرہ بھی یہی تھا، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی جھوٹ بہت زیادہ سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور رشوت بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رشوت لینا اور من گھڑاتے باتیں جو ہے وہ سننا اور اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ یہودی آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، کوئی بھی بات لے آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں۔ او اعرض عنہم، اگر وہ آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، آپ سے اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ ان سے اعراض فرما لیں یا آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ دونوں آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ چاہے تو ان کے کسی بات کا فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض فرما لیں، دونوں اختیار آپ کے پاس ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں، آپ ان سے اگر وہ آپ ان سے اعراض فرمائیں تو فلن یضروک شیئا، تو محبوب یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اس بات پہ نہیں ناراض ہوں گے جی آپ نے ہمارے ساتھ فیصلہ ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، ہاں اگر آپ ان کے کسی بات کا فیصلہ کرنا چاہیں تو فاحکم بینہم، تو آپ پھر ان کے درمیان اگر فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، محبوب یہ جو ان کے جو پادری حضرات ہیں، یعنی پیر حضرات اور ان کے حکمران حضرات جو ہے، فرمایا کہ محبوب یہ رشوت خور ہے۔ یہ کیا ہے؟ رشوت خور ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کر مسئلے بدل دیتے ہیں، پیسے لے کر مسئلے بدل دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ان کے اگر یہ آپ سے کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئیں بھی صحیح تو یہ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے کسی بات کا فیصلہ کر دیں، چاہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کا فیصلہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کر دیں، اگر آپ فیصلہ نہ کریں تو محبوب پھر یہ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آخری بات یہ بھی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، رب انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے ایمان بندے کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے دیکھیں نا جی، وہ حدیث پاک ہے، مشکات پاک کے اندر بھی ہے کہ 7 بندے جو قیامت کے دن بھی عرش الہی کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک جج بھی ہوگا۔ کون سا؟ انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے نا جی، ایک جج بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شاید فرمان ہے، او کما قال رسول اللہ، یا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا یہ حدیث ہے یا ہمارے بزرگوں کا قول ہے، کہ جس کو جج بنایا گیا نا اسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جسے جج بنا دیا گیا اسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس نے ہر حال میں انصاف کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو پھر اس کا حساب تو پھر اسے آگے دینا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جیل میں ڈالا گیا وہ کون سی وجہ تھی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ آپ کو وقت کے حاکم نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ جو ہے جج بن جائے، آپ نے فرمایا میں اس قابل نہیں۔ اس نے کہا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا جھوٹا تو پھر بھی قابل نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ پہلے اس نے کہا جی آپ جج آپ بنیں گے، چیف جسٹس آپ کو ہی ہم نے منانا ہے، قاضی القضات کا عہدہ آپ کے لیے ہے اور آپ نے ہی بننا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے جج نہیں بننا۔ انہوں نے کہا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا بندہ تو ویسے ہی جج بننے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیل جانا گوارا کر لیا ہے لیکن جج بننا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے پیچھے جن کے بارے میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں رب کو کیا جواب دوں گا. آج تو پیسے دے کے جج بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ وکیلوں کی اور ججوں کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، آپ آگے جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت والے دن وردی والے سور کی شکل میں اٹھیں گے. وردی والے، ہاں یہ حدیث ہے، بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. اب وردی والوں کے اندر سارے شامل ہیں، اور اس کا تو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا یہ کتنے ایماندار اور کتنے نیک شریف لوگ ہیں. اب آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. محبوب حیران کن بات تو یہ ہے، یہ آپ سے فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ مانتے آپ کو نہیں اور فیصلے آپ کے پاس لے آتے ہیں. ہے نا عجیب بات. یعنی حضور کو مانتے بھی نہیں اور فیصلے بھی حضور ہی سے کرواتے ہیں. فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے محبوب یہ آپ سے فیصلہ کیسے کرواتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اور اس کے اندر اللہ کا حکم بھی موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے باوجود بھی یہ پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اے محبوب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر یہ اتنے ہی حاجی اور چنگے لوگ ہوتے تو یہ محبوب جب تورات کے اندر ہم نے سارا حکم بیان فرمایا ہے، تورات کے اندر تو یہ بھی موجود ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، تو پھر یہ تورات کو ماننے والے ہیں تو پھر تورات کو مانتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے. میں محبوب حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں مانتے لیکن فیصلے آپ سے کرواتے ہیں. یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یہودی جو ہے وہ جب بھی فیصلہ کروانا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. ٹھیک ہے. وہ جو بڑا مشہور واقعہ جناب عمر کے قتل والا، وہ جو آپ نے منافق مارا تھا، اس کا جھگڑا بھی یہودی کے ساتھ ہی تھا. وہ منافق کہتا تھا کہ کعب بن اشرف سے جا کے یہ فیصلہ کرواتے ہیں، حالانکہ کعب بن اشرف یہودی تھا. یہودی نے کہا نہیں، میں نے اپنے یہودی سے فیصلہ نہیں کروانا، میں نے فیصلہ تمہارے نبی سے کروانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودی ہو کہ یہ جانتا تھا کہ جو ہمارا یہودی ہے وہ کیا کرتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، فیصلے بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک میں نے اس کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن ہے ان کا نبی، لیکن بات سچی اور انصاف کی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہودی اپنے یہودی کے پاس نہیں گیا فیصلہ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا بھائی بات سن، تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، اگرچہ اس نے اوپر سے ہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، تیرا ہی نبی ہے نا، تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے نبی سے فیصلہ کروا لے، میں نے یہودی سے فیصلہ نہیں کروانا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہے یہ عقل سے پیدل لوگ آپ کی نبوت جاننے کے باوجود نہیں مانتے ہیں، لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے سارے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور نے کسی کے پاس نہیں پڑھا لیکن تورات لے کے آئے ہیں تو حضور نے تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں جی، تورات کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تورات کتنی شان اور عظمت والی کتاب تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کتاب ہے، فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. فرمایا محبوب ہم نے جو تورات نازل فرمائی ہے اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. کتاب کے اندر، تورات کے اندر ہدایت بھی تھی ہے اور نور بھی ہے. اور میں محبوب ہم نے تو ان کو اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے اندر ہدایت ہی ہدایت موجود تھی. یعنی جس طرح کتاب قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک سارا ہدایت ہے، سارا نور ہی نور ہے، میں ہم نے تورات بھی ان کو ایسے ہی عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا تھا، میں یحکم بالنبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. فرمایا کہ اس تورات کے مطابق جتنے فرما بردار نبی آئے ہیں، سارے نبی فرما بردار آئے ہیں، فرمایا سارے کے سارے نبی اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. والربانیون، اور ان کے جو بڑے علماء تھے یہودیوں کے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، اور جو بڑے فقیہ قسم کے علماء تھے، بڑے فقہ والے لوگ تھے، وہ بھی سارے کے سارے تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی شان بیان فرمائی ہے کہ ہم نے کتنی عظمت اور شان والی کتاب ان کو عطا فرمائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 غالباً نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، سارے کے سارے تورات پر ہی عمل کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، سب نے تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. تورات اللہ تعالیٰ نے عطا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے پھر تورات پر ہی عمل کرتے آئے ہیں. یعنی شریعت موسوی پر ہی وہ جو ہے وہ عمل پیرا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وربانیون، فرمایا کہ وہ جو یہود علماء تھے وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، اور ان کے جو فقیہ حضرات تھے، یعنی وہ جو بہت بڑے بڑے علماء تھے، وہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے، تورات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. آگے فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے ان سے ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو گے.
انہوں نے حفاظت نہیں کی ہے. حفاظت کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کو بار بار پڑھتے رہنا تاکہ اس کی حفاظت ہوتی رہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری حفاظت کیا تھی؟ میں خبردار اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی وغیرہ نہ کرنا. ایک تو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, دوسرا انہوں نے اس کی حفاظت کرنی بھی چھوڑ دی ہے. لیکن اس وجہ سے الحمدللہ مسلمان ہے کہ جو قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کر نہیں رہے. اگر قرآن کی حفاظت کرتے تو یہ واقع پیش آتا ہے, آج قرآن کو جلایا جاتا اور مسلمانوں کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم تھا, اس نے پتہ نہیں کیا کہا تھا. اس نے کہا جب ہم نے پہلی بار بیت المقدس پہ حملہ کیا نا تو میں ساری رات نہیں سو سکا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان ملک ہم پر حملہ کر دے گا. کہتے جب صبح ہوئی نا تو میں نے دیکھا کسی نے بھی ہم پر حملہ نہیں کیا, تو میں نے کہا اب خیر ہے, ہمارا مقابلہ ایک سوئی ہوئی قوم کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہم جا کے دلیر ہوئے ہیں. جب ہم نے پہلی مرتبہ بیت المقدس پہ حملہ کیا نا, تو جب ہم نے گستاخی کی تھی تو ساری رات میں اس ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان ملک ہم پر حملہ کر دے گا. کہتے جب کسی نے بھی نہیں کیا نا تو میں نے کہا اب خیر ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہر ماہ رمضان کے اندر وہ کوئی نہ کوئی جناب بیت المقدس کے اندر گستاخی کرتے ہیں, اور ہماری قوم اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی. میں نعرہ مارنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے نا جی. حیرت والی بات ہے 55 اسلامی ملکوں کا جناب وہ بن چکا ہے. بلاک بنایا تھا انہوں نے, پتہ نہیں ICO تھا, پتہ نہیں CEO تھا, پتہ نہیں کیا بلا تھی, انہوں نے نام رکھا تھا. سارے کے سارے بے غیرت نکلے. کوئی ایک بندہ بھی بیت المقدس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں گیا تمہارا وہ بلاک شلاک؟ کسی ایک غیرت مند مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کسی ملک کی بھی, ٹھیک ہے جی. یار یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہ 6 لاکھ فوج ہے, یہ 10 لاکھ فوج ہے, یہ 5 لاکھ فوج ہے, یہ 4 لاکھ فوج ہے. ان فوجوں کا پتہ تو قیامت کے دن ہی لگے گا, ٹھیک ہے جی. کہ بیت المقدس ان فوجوں کے ہوتے ہوئے, ایٹم بم ہوتے ہوئے, میزائل ہوتے ہوئے, پیسہ ہوتے ہوئے, سارا پاور ہونے کے باوجود بیت المقدس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا. کہ دیکھیں جی پاور والے سے حساب تو ہونا ہے نا کہ تو نے اپنی پاور کا استعمال کہاں کہاں کیا ہے. صرف اپنے چکر کے اندر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مستحفظوا من کتاب اللہ, ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے. کس کی؟ تورات کی, ٹھیک ہے نا. کیا رب نے قرآن کا وعدہ نہیں لیا کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہے؟ قرآن تو سب سے بڑی کتاب ہے نا. تورات, زبور, انجیل یاد رکھے یہ ضرور آسمانی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ویسے ہی تبرکات ہیں رب کی طرف سے ہے, لیکن قرآن ان سب سے بڑا تبرک ہے رب کا, ٹھیک ہے نا جی. یہ سب سے بڑی, کیونکہ نبی سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی کتاب بھی تو سب سے بڑی ہے نا, ٹھیک ہے جی. اگر اس بات وہ تو بات وہی آ جاتی ہے حلوے والی کہ جب اپنی فضیلت کی بات آ جائے جی, ہم سب سے بڑی امت ہے جی, ہم شفاعت کے حقدار پہلے ہیں, ہم جنت میں جانے والے پہلے ہیں. جب اللہ تعالیٰ عہدہ بڑا دیتا ہے تو امتحان بھی بڑا ہی لیتا ہے. امتحان دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. جنت میں خام خواہ بڑی بیٹھی ہے, پہلے ٹک کٹا کے بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جیسے جنت ایسے ہے ان کے ابے کی ہے, جیسے مرضی یہ کرتے رہے, یہ جنتی ہے. یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہم جنتی ہیں, اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے ہم جو مرضی کریں ہم جنتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے, آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک پر جس طریقے سے اسلاف ہمارے بزرگوں نے, آج کے دور میں تو بس اللہ ہی کرم کرے, پرانے دور کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں نے اس قرآن پر عمل کیا ہے اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا ہے, کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے. جرمنی کے اندر وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب اسلام پر, قرآن پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی, ٹھیک ہے جی. لیکن تب بھی جرمنی کے اندر جو ہے وہ پڑا. آپ جرمنی کو چھوڑے, یہ ترکی جو خلافت عثمانیہ کا بہت بڑا جو ہے وہ اپنا مرکز رہا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ جب ترکی کے اندر قرآن پاک پر, اذانوں پر, مساجد کو تالے لگا دیے گئے, ترکی کے تالے لگا دیے گئے, ٹھیک ہے جی. شیخ محمود افندی ابھی فوت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور ان کے بچوں کے 300 مدرسے اب ترکی کے اندر چل رہے ہیں. یہ شیخ محمود افندی کہتے ہیں میں 30 سال یا 20 سال مسجد کے اندر بیٹھا رہا ہوں, ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا, اکیلا بندہ بیٹھا رہا. 30 سال تک کہتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا رہا ہوں, کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا, کوئی ایک بندہ قرآن پڑھنے نہیں آیا ہے. آج وہی ترکی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کرم کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہم سے رب پوچھے گا ضرور کہ تم کیا کرتے رہے ہو. دیکھیں جی, رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے, ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن رب نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, فرمایا تمہیں صرف مفت کے اندر جنت مل جانی ہے. رب یہودیوں کو غرق کرنا چاہے تو بڑا مسئلہ ہے, عیسائیوں کو غرق کرنا چاہے تو بڑا مسئلہ ہے. اپنا دین وہ کلی طور پر پھیلائی دے, پوری کائنات سب چپا الشمس والقمر بحسبان,
والنجم والشجر یسجدان، ہر شے تو اس کو سجدہ کر ہی رہی ہے. یہ یہودی سکھ عیسائی ہندو نہ بھی اسے مانے، اسے کون سا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس نے یہ آزمائش ہمارے لیے رکھی ہے کہ تم کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، خالی حلوہ اور خالی نعرہ. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں مفت میں جنت مل جائے گی؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا ہم نے تو تمہیں پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی کوئی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مفت کے اندر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ سارا قرآن ہے. لیکن یہ دو آیتیں نہ ہمیں تقریروں میں ملتی ہیں، نہ جلسے جلوسوں میں ملتی ہیں، نہ کولخانے میں ملتی ہیں، نہ ربیع الاول میں ملتی ہیں. یہ دو آیتیں کون پڑھے کہ تم ایسے سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ قرآن ہے. لیکن ان آیتوں کو، اس آیت کو موضوع کوئی نہیں بنتا. آگے دیکھیں جی، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس قرآن کی حفاظت، اس کتاب کی، تورات کی حفاظت بھی کرنا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور ہم نے تمہیں اس پر گواہ بنایا تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم پوچھیں گے ضرور کہ تورات کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی. قیامت کے دن یہودیوں سے تورات کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسلمانوں سے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا جانا. اللہ پاک کی قسم، ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے خطیبوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے نعت خانوں نے جو بیڑا غرق ہماری عوام کا کیا ہے، اور حاجی تو ہماری عوام ہی کوئی نہیں، یہ بھی صرف وہی چیز سننا چاہتی ہے جو ان کو ڈائریکٹ جنت تک پہنچا کے آئے. حقیقت یہ کہ ہم تو سچ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ ایک تقریر جلسے کے اندر میلاد النبی کے جلسے پر کر کے دکھائیں، سچی والی. ٹھیک ہے جی، اللہ کے فضل سے نہ آپ کو کسی نے بلانا ہے، نہ کسی نے آپ کو سجے ہاتھ کے ساتھ سلام لینا ہے. اللہ جی نے مولوی نے پتہ کیڑا موضوع بنا دیتا ہے، حالانکہ موضوع ہے ہی میلاد دا. یعنی موضوع، ہمارے میلاد کا موضوع کیا مطلب ہے کہ بس ہر سال تم نے صرف حضور کی ولادت کو بیان کرنا ہے، بس بات ختم. اگلے سال ہے پھر میلاد النبی، اگلے سال ہے پھر میلاد النبی. حضور کے بچپن سے آگے جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے نا. حضور کی جوانی تو ہم بیان کریں گے نہیں. حضور کا جو آخر طائف والا سفر ہے، حضور کا غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے، آپ بتائیں میلاد النبی پہ بیان ہوتا ہے؟ ہماری قوم سنتی نہیں ہے. کہ موضوع میلاد، اور جو ہے وہ مولوی صاحب نے جو تقریر کی وہ غزوہ تبوک پہ کر دی ہے، مولوی صاحب نے بدر پہ کر دی ہے، مولوی صاحب نے حنین پر کر دی ہے. یہ کون سا موضوع تھا جی؟ محرم آ جائے کربلا، سفر آ جائے شان اولیاء، ربیع الاول آ جائے میلاد النبی، ماہ رمضان آ جائے تو شان مولا علی، جان چھٹی، چل فارغ، پورا سال ختم، اگلے سال پھر نویں سویں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تخشوا الناس، او یہودیو، اور لوگوں سے نہ ڈرنا، حق بیان کرنا، جو تورات کے اندر بیان کیا گیا اسے کھول کھول کے بیان کرنا. ٹھیک ہے جی، واخشونی، اے یہودیو مجھ سے ڈرنا. یہ رب نے یہودیوں کو خطاب کیا ہے. میں بندے بن جاؤ جو تورات کے اندر بیان کیا گیا نا، کہ یہ جو رجم کا حکم ہے تورات کے اندر ہے، میرے نبی کی شان ہے تورات کے اندر ہے کہ انہوں نے سارا کچھ بیان کرنا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سزا والی آیت بھی چھپا لی، حضور کی جو شان والی آیتیں تھی وہ بھی ساری چھپا دی. تو رب نے کیا فرمایا فلا تخشوا الناس، تورات بیان کرتے ہوئے مجھ سے ڈرنا. اور قرآن بیان کرتے ہوئے لیکن جی لفظ کو لفظ کے ساتھ ملا کے دیکھیں، آپ کڑی کو کڑی کے ساتھ ملا کے دیکھیں. قرآن صرف خالی ترجمے کا نام تھوڑی ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے نا. فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات بیان کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرنا. اور بندہ قرآن بیان کرتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہا ہو کہ نہیں جی یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آگے دیکھیں، فرمایا ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، فرمایا میری آیتوں کو تھوڑے سے بدلے کے اندر نہ بیچ دینا، تھوڑے سے پیسوں میں نہ بیچ دینا. تھوڑے سے پیسوں کا مطلب کیا ہے؟ ادھر مٹھی گرم ہوئی، ادھر مسئلہ بدل گیا. ٹھیک ہے جی، ادھر تھوڑے سے جناب والا پیسے اوپر سے آئے، موضوع چینج. ٹھیک ہے جی، ہمیں پتا ہے نا کہ کس موضوع پر ہمیں جناب ہمیں پیسے ملنے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کس موضوع پر جناب عوام نے جو ہے پیسے پھینکنے ہیں. مولا علی کی شان بیان کرے لوگ پیسے پھینکتے ہیں، شان امیر معاویہ بیان کر کے دیکھیں، میلاد النبی بیان کرے لوگ پیسے پھینکتے ہیں، دیتے ہیں نا. اگر حضور کے غزوات، حضور کی جنگیں بیان کرے کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ کل خانی، چالیسواں، ساتواں، 15واں، 20واں بیان کریں سارے پیسے دیں گے. اور آپ قبر کا عذاب بیان کر دیں، جہنم کا عذاب بیان کر دیں، قیامت کے بعد بات کر دیں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں نا جی بگاڑ کہاں پیدا ہو رہا ہے. جہاں پہ عوام کو پیسہ جہاں پھینک رہی ہے، مولوی صاحب کا موضوع بھی ادھر ادھر بدلتا جا رہا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ دونوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، چٹ دونوں ہوئے ہیں. ادھر والا بھی چٹ ہوا ہے، ادھر والا بھی چٹ ہوا ہے، کیونکہ دونوں پیسے کی خاطر کر رہے ہیں. آگے دیکھیں جی، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ سارے یہ دو الفاظ جو ہے نا
یہ خدا کی قسم یہ آج کے سارے سبق پر بھاری ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ، فرمایا جو رب نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں. رب نے صرف تورات نازل کی تھی، قرآن نازل نہیں کیا. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے بندہ کافر ہے، چاہے وہ جج ہے عدالتوں کے اندر، چاہے وہ ہماری پنچایتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر ہے، چاہے وہ ہماری بازار ہے، چاہے وہ ہماری مارکیٹیں ہیں، چاہے وہ ہمارے جناب عام لوگ ہیں. جب بات کسی کے بعد بھی فیصلے کی آ جائے گی، اگر وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کو دیکھ دکھا کے کرتا ہے، جی رواج ہے، جی مجبوری ہے، جی کیا کرے، فاولئک هم الکافرون. یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب کا فتویٰ ہے. فرمایا جو بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، عدالت کے اندر بیٹھا ہے، کچہری کے اندر بیٹھا ہے، پنچایت کے اندر بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھ کے جس کے پاس فیصلہ آ گیا ہے، اگر وہ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فاولئک هم الکافرون، رب کا فتویٰ ہے، وہ بندہ کافر ہو چکا ہے. یہ کسی کا فتویٰ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے فیصلے ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں، کتنے فیصلے ہماری بازاروں کے اندر، ہماری پنچایتوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ہمسایوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری برادری کے اندر. کیا ہم کئی بار فیصلہ نہیں ہوتا؟ کئی مسئلے ہماری برادری کے ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، لیکن ہم خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کینوں سچا کرے کینوں جھوٹا کریے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دو دکانداروں میں کون جھوٹا اور کون سچا ہے، لیکن ہم خاموش ہو کے حاجی صاحب بن جاتے ہیں، تسبیح پھیرنے والے ہیں جی، حق کو کرنے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. حق کرنے والے سے پوچھا تو جائے گا نا کہ جب دونوں دکانداروں کی آپس میں لڑائی ہو بھی گئی ہے تو بتا تو نے حق کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. دو بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ابے سے پوچھا تو جائے گا تو نے ایک کی ڈنڈی کیوں ماری ہے. ٹھیک ہے جی. خاندان میں لڑائی ہو گئی ہے تو پوچھا تو جائے گا نا برادری والوں سے کہ ہاں جناب تمہیں پتا تھا نا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، تم نے خاموشی کیوں اختیار کی ہے. اور ہم اچھا بڑی ذمہ کی بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش ہو جانا یہ بہت بڑا حاجی پن ہے. 80 میاں کسی دی سائڈ نہیں لیندے، 80 میاں جناب ساری پرواہ کو 80 جناب کسی دی سائڈ نہیں لیندے، اسی دونوں پاسوں فارغ ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے خاموشی اختیار کرنا. اور لوگوں نے کیا سمجھا کرنا جی کسی دی بس دل سے برا کہہ لو، یہی سب تو بڑا ایمان ہے. یعنی ایمان اتنا تو ایمان ہے نا، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہے نہیں جو لوگوں نے بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بتائے قیامت کے دن پوچھا نہیں جانا کہ ہاں بتا نا وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے تو نے ویڈیو کہاں سے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.